منبر نور پر جلوہ بار معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، بولیے سبحان اللہ۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خالص اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ ابو جہل، جیسے کہ دشمنان رسول کیا کرتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ میں آتے ہیں، میرے کریم نبی نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، معبودان باطل کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان حرکات و ساکنات کو اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی نے ان کو تبلیغ حق بیان فرمائی۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کوئی اور سفینہ لکھ دے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اور جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے، مگر دنیا میں کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پرچموں کو لہرائیے، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قریش کو دیکھا جو بتوں کو معبودان باطل کی پرسش کر رہے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل قریش تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم کی تعلیم بھی یہ نہیں تھی، حضرت اسماعیل کی تعلیم یہ نہیں تھی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مالک حقیقی کو چھوڑ کر کفار ان بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہو۔ اب اس وقت انہوں نے یہ کہا، ہم جو یہ سجدہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کس میں کر رہے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ فرمایا ہم یہ جو سجدہ ان کو کر رہے ہیں، بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں ہم ان کو پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، میرے کریم نبی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے قرآن کی یہ آیت جبریل امین لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی کہہ دو، کہہ دو میرے نبی، ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے، بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر فضاؤں میں لا کر بولے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے نبی تم اپنی زبان سے کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے نبی تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ اب کیا اللہ سے جب محبت ہوگی تو کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نبی کہہ دو، قل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، بولو سبحان اللہ۔ اگر تم اللہ سے اپنی محبت کا دعویٰ پکڑتے ہو تو تم نبی پاک سے محبت کرو۔ جب تم نبی پاک سے محبت کرو گے اللہ کو تم محبت فرمانے کرنے والا پاؤ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ جب تم نبی سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ میرے مولا صلہ کیا ملے گا، پروردگار عالم انعام کیا ملے گا؟ میرا رب فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، بولو سبحان اللہ۔ کہ جب تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے، اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے، اللہ کے نبی کے حکم کی پابندی کرو گے، میرے نبی کے طریقوں پر چلو گے، تم اللہ کے نبی سے محبت فرماؤ گے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بولے سبحان اللہ۔ تو یہ محبت رسول کا صلہ ہے۔ تو پتہ چلا ہم کسی بھی کام میں، ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں، اگر اس میں محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی، لاکھ سجدے خانہ کعبے کے آگے اپنے ماتھوں کو رگڑ ڈالو، اللہ کی قسم ہماری کوئی بھی عبادت بارگاہ رب العالمین میں مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس عبادت میں اللہ کے حبیب کی محبت نہ پائی جائے۔ صحیح سا اوپر آ جائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے میرے آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے جملوں کا جواب دیجیے۔ صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے آقا قیامت کب آئے گی؟ کیا کہتا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، تو قیامت کا سوال مجھ سے کر رہا ہے، اتنا تو بتا تو نے قیامت کی تیاری بھی کی کہ نہیں کی؟ بڑا سخت حساب ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آگ برسارا ہوگا، تو تو نے قیامت کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اب صحابی رسول ایسا نہیں ہے کہ صحابی رسول نے قیامت کی تیاری نہیں کی ہوگی، صحابی رسول نے اعمال صالحہ نہیں کی
کی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ صحابی نے نماز نہیں پڑھی ہوگی, صحابی نے روزہ نہیں رکھا ہوگا, اور صحابی رسول عرض کرتا ہے میرے آقا میرے پاس نماز نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, خیرات نہیں ہے, کوئی چیز بھی میرے آقا میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں قیامت کا سوال کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تم مجھ سے سوال کر رہا کہ قیامت کب آئیں گی, تو کہتے میرے پاس نماز بھی نہیں ہے, حج بھی نہیں ہے, زکات بھی نہیں ہے, صدقات و خیرات بھی نہیں ہے, تو قیامت کا سوال کر رہا ہے. میرے نبی سے فرمایا, وہ صحابی عرض کرنے لگا میرے آقا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, میرا یہ ایمان کہتا ہے میں جب سوتا ہوں آپ کی نعت پڑھتے پڑھتے سوتا ہوں, میں جب اٹھتا ہوں آپ پر درود پڑھتے پڑھتے اٹھتا ہوں. میرے آقا میرے پاس اگر ہے تو آپ کی محبت ہے. بولی سبحان اللہ. اب صحابی رسول کہتا ہے میرے پاس آقا آکے آپ کی محبت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ جو تم مجھ سے محبت کرتا ہے یہی محبت تیرے کام آ جائے گی. اسی محبت سے تیری کہ اگر تیرے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے یہی محبت مصطفیٰ جو ہے تیری یہی محبت مصطفیٰ جو ہے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی. تو گویا محبت رسول ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا جام ہے جو بھی نبی پاک کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے. جو بھی نبی پاک کی محبت کا پٹا دیکھیے جب حضرت غوث اعظم نے باندھا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت غوث اعظم کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا دیا. جب اسی محبت رسول کا پٹا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے باندھا تھا, اپنے پٹے اپنے گلے میں ڈالا تھا, تو خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر آ کر جب لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں, اسلام کی طرف بلاتے ہیں, تو 90 لاکھ کفار نے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں جو اسلام قبول کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے محبت رسول, یہ ہے عشق مصطفیٰ. لیکن دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ اکبر ایک بزرگ شیخ مکی نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں, فرماتے میرے آقا کی آمد سے قبل ایک عامر یمنی نام کا ایک شخص تھا, ایک نوجوان تھا. اس شخص کی بیٹی سخت بیمار ہے. اس شخص کی بیٹی کو بیماری کیا ہے؟ برس کی بیماری ہے, سفید داغ کی بیماری ہے. لیکن توجہ رکھیں ابھی میرے آقا کی آمد نہیں ہوئی ہے, اس کی بیٹی بیمار ہے. وہ اس کے گھر میں ایک بت ہے, وہ آ کر آپ بار بار اس بت سے کہتا ہے اے بت اے میرے خدا اگر تو اسے شفا دے سکتا شفا دے دے, تو کیوں نہیں اسے شفا دے رہا ہے؟ ہم کب سے تیری عبادت کر رہے ہیں, کب سے تجھے پوج رہے ہیں, کب سے تجھے سجدہ کر رہے ہیں, تو اسے شفا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس وقت جو ہے وہ عامر یمنی نام کا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پہلے کی بات ہے, آ کر اس کی عبادت کرتا ہے, اس سے پوچھتا ہے تو اسے شفا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آخر کار وہ نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. آخر کار عامر یمنی اپنی بیوی سے کہتا میری بیوی کتنا دیر ہوگی, کتنا عرصہ ہو گیا, پوری زندگی ہم نے کفر میں گزار دی, مجھے نہیں لگتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں. وہ بیٹیوں سے کہتے ہیں میرے شوہر اگر تجھے لگتا ہم صحیح دین پر نہیں ہیں تو صحیح دین کی تلاش تو کر. اللہ اکبر کی کبیرہ. جو صحیح دین کی تلاش کرتے ہیں, اپنا حق سچا دین کیا ہے اس کی تلاش کرتے ہیں. اللہ اکبر. گھر سے باہر نکلتے ہیں, اس بت سے کہتے تو شفا نہیں دے سکتا. گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں, اتنے میں گھر کی چھت پر جب چڑھتے ہیں اتنا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں خواب غفلت سے بیدار ہو جاتی ہیں. بولیے سبحان اللہ. نور ہی نور پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے, روشنی ہی روشنی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا میں روشنی روشنی نظر آ رہی ہے. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو دونوں جہاں کے حبیب آ رہے ہیں. سبحان اللہ. مبارک ہو وہ نبی آ رہے ہیں جن سے خانہ کعبہ جس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, وہ خانہ کعبہ کو پاک کرنے والے نبی آ رہے ہیں. مبارک ہو جن بچوں کو زندہ درگور کر دیا
دیا جاتا تھا، وہ بچی جو ماں کے پیٹ سے جب نو مولود بچیوں کو جب پیدا ہوتی تھی ان کو جا کر ایک گڑھا کھود کر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو، بچیوں کو زندگی دینا والا نبی آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ بیٹی عامر یمنی کے پاس بالکل صحیح سلامت آ رہی ہے، آ کر کہتی ہے اے میرے بابا جان، بیٹی کہتی ہے تو یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ اب وہ بیٹی سے کہتا ہے تو عامر یمنی کہتا تو بیمار پڑی ہوئی تھی، یہ تجھے صحت کیسے ملی، یہ تو اتنی شفا یاب کیسے ہو گئی؟ کہا میرے بابا جان میں غفلت کی نیند میں سو رہی تھی، اتنے میں نے ایک حسین و جمیل بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نورانی تھا، جس کے چہرے سے نور برس رہا تھا۔ وہ نورانی بزرگ جب میرے پاس آئے، وہ نورانی چہرہ والا جب میرے پاس آئے، میں نے کہا میں بہت بیمار ہوں، اس بیماری کی وجہ سے میں چلنے سے معذور ہوں، میں بولنے سے معذور ہوں، میں اٹھنے سے معذور ہوں، میری شفا یابی کا کوئی سبب ہے کہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا آپ کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جس کو نور محمدی اٹھانے کا شرف ملا ہے، بولیے سبحان اللہ، میں وہ فرشتہ ہوں۔ کہا میری شفا یابی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہنے لگی اے میری بیٹی ایک زمانے میں ایک نبی پیدا ہو جائیں گے، جو نبی ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی میں نے تجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بولی سبحان اللہ۔ فرمایا اس نبی کے وسیلے سے دعا کر، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا، بولی سبحان اللہ۔ تو وہ بیٹی کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ رب العزت نے مجھے شفا یابی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ وہ جو غائبانہ آواز آتی ہے، اس غائبانہ آواز سے حضرت عامر یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس نبی کا دیدار، ہم بھی اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ دور دراز کا سفر طے کر کر جب مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچتے ہیں، میرے نبی کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، لمبا سفر طے کر کے جا رہے ہیں۔ جب نبی کی آمد ہوئی، میرے نبی کے بچپنے کا زمانہ ہے، ابھی نبی پیدا ہو رہے ہیں، سب فرشتے سب باندھ کر نبی کا ویلکم کر رہے ہیں، نبی کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا جب نبی پیدا ہو رہے تھے، نبی تب ہی سے نبی 40 سال کے بعد اہتمام کر رہا ہوں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عامر یمنی جب سفر کرتا ہے، حضرت آمینہ کے گھر پہنچتا ہے۔ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے جس کے صدقے ہیں اللہ رب العزت نے کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے، کائنات ارضی سماوی کو اللہ رب العزت نے اسی نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم کو نبی کے صدقے میں، حضرت شیس کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو اسی نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اس نبی کا دیدار کرنے آئے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں نہیں معلوم آپ مسلمان ہو کہ یہودی ہو، ہمارے بچے کو نقصان ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ اتنے میں عامر یمنی مختصر عرض کروں گا، کہتا ہے ہم اس نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک منٹ رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں، دروازہ بند کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں آئیے آپ اس نبی کا دیدار کریے جس نبی نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جنم لیا، بولے سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ یمنی جاتے ہیں، نبی پاک کے چہرے کے دیدار کرنے سے نبی کے چہرے کے اسیر بن جاتے، بولے سبحان اللہ۔ جب گھر سے نبی کا دیدار کر کے باہر نکلتے ہیں، جب دیدار کر کے باہر نکلتے پھر سے واپس آتے ہیں کہ ہم نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا حسین چہرہ ہے، اللہ اکبر۔ عامر یمنی جا کر نبی پاک کے چہرے کو دوبارے سے زیارت کرتا ہے۔ نبی کے قدموں میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی نو مولود بچہ ہے، نبی کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر جان مالک کے حقیقی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے الطاف حسین اتاری صاحب بہت ہی پیارے انداز کے اندر بیان فرما